باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین والسلام علیکہ یا سید النبیین والسلام علیکہ یا جد الحسن ابی القاسم محمد والسلام علیکہ یا نبا العظیم والسلام علیکہ یا صراط المستقیم والسلام علیکہ یا حجت البالغ یا علی ابن ابی طالب سلام اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام افضل العبادات الفطر صلوات معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک دن کسی شخص نے جناب سلمان سے یہ پوچھا کہ اے سلمان، یہ بتائیے انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ پوچھا ہے جناب سلمان سے۔ جناب سلمان نے فرمایا بہتر تو یہی ہے کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں اگر ذکر علی کی بات ہو زندگی بھر بولنا چاہیے۔ توجہ ہے؟ ایک دستبستہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا قریب آ جائیے، آواز بلند ضرور پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، ولایت وہ شے ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے اور جسے سننے کے لیے مضبوط دل اور معطر لسان چاہیے۔ یہ ولایت ہی ہے جو توحید کے اسرار کا عقدہ کھولتی ہے، اور ولایت ہی وہ مقام ہے کہ کائنات کی جتنی حقیقتیں ہیں وہ مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک درود پڑھیے بابا۔ توجہ ہے؟ ولایت وہ شے ہے کہ کائنات کی جتنی حقیقتیں ہیں وہ اسی مقام سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ توحید کے مقام ظہور کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ ولایت جب مخلوق میں رجوع کرتی ہے اس مقام کو امامت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے چونکہ یہ توحید کے عقدے کو کھولتی ہے، لہذا علی مخلوق میں اللہ کی دلیل اکبر کا نام ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی مخلوق میں اللہ کی دلیل اکبر کا نام ہے۔ وہ اللہ جو قرآن میں جس مقام پر دعویٰ کرتا رہا، دلائل کے لیے اللہ نے محمد اور آل محمد کو چنا، اور یہی وجہ ہے کہ علی اللہ کی ولایت کا نام ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی اللہ کی ولایت کا نام ہے۔ بس یہی علی جب اللہ کے لیے اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے تو مردے کو قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے، اور یہی علی مخلوق میں جب اللہ کی قدرت کا اظہار کرتا ہے تو مردے کو قم بإذنی کہہ کر جلا بخشتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد
توجہ ہے؟ علی کے دو مقام ہیں، ایک علی اللہ کا عبد ہے، دوسرا مقام کیا ہے؟ علی مخلوق میں حجت خدا ہے۔ تو جب اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے تو علی مردے کو زندہ کرتا ہے، کیا کہے کہ تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ، یعنی وہ علی جو مخلوق میں دلیل خدا ہے مردہ زندہ کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، وہی علی جب دلیل دیتا ہے کہ میں اس کا مظہر ہوں، کہتا ہے تم بِإِذْنِ، میرے حکم سے اٹھ۔ تو ولایت کو ذرا سمجھیے گا، ولایت شے کیا ہے؟ لہذا رسول خدا نے دو اشیاء چھوڑی جب دنیا سے جا رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی شے کا نام ہے قرآن، دوسری شے کا نام ہے میری اہل بیت۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے، اہل بیت کیا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ اہل بیت کیا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ اب ابتدا کرتے ہیں قرآن پاک سے۔ امام رضا علیہ السلام گرو پڑھنے والا کی شان مولا فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی قوم میں ایک شخص کو اس کے ایک رشتہ دار نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس شخص کی لاش کو ایک معروف قبیلے کے راستے میں ڈال دیا، اور پھر وہی شخص اپنے قبیلے والے لوگوں کو لے کر جناب موسیٰ کے پاس آ گیا اور کہا کہ فلاں قبیلے نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، لہذا اے موسیٰ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے۔ توجہ کیجئے، اس مقتول کا قاتل کون ہے؟ اب قرآن سورہ بقرہ میں گفتگو کر رہا ہے، آیت 67 سے لے کر 72 تک قرآن گفتگو کر رہا ہے، یعنی متکلم قرآن مجھے آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ اب سائل بن کے آئی ہے بنی اسرائیل کس کے پاس؟ اپنے دور کی حجت جناب موسیٰ کے پاس۔ سوال کیا ہے کہ جو ہمارا مقتول ہے اس کے قاتل کا نام بتائیے، یعنی مخلوق کا جانا بتا رہا ہے کہ وہ قاتل کے نام سے لا علم ہے، موسیٰ با علم ہے، وہ لا علم ہے، جناب موسیٰ با علم ہے۔ جناب موسیٰ نے پلٹ کے کہا کہ میرا اللہ، میرا پروردگار تمہیں یہ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پس موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم، کہ میرے اللہ کا تم کو یہ حکم ہے، امر ہے کیا، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تم ایک گائے ذبح کرو۔ ذرا سوچئے، مقام غور و فکر ہے کہ وہ سائل بن کے آئے ہیں کہ قاتل کا نام بتائیے۔ اللہ کا جو برگزیدہ ہے، جو نبی ہے، جو رسول ہے، روح اللہ پیغمبر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گائے ذبح کیجئے۔ آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے اس قوم بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا آتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ پلٹ کے جناب موسیٰ نے کہا، عجب جملہ کہا کیا تم مجھے جاہلوں میں سے سمجھتے ہو؟ مذاق کرنا تو چڑھنا کا کام ہے۔ دیکھیں انتہائی توجہ کرنے والے قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے پاس گئے ہیں کہ ہمارا ایک فرد قتل ہو گیا ہے، آپ یہ بتائیے قاتل کا نام کیا ہے؟ پلٹ کے جناب موسیٰ نے کہا میرا اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، یعنی وہ آئے ہیں قاتل کا نام پوچھنے، موسیٰ کہہ رہے ہیں گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پلٹ کے جناب موسیٰ نے کہا کہ سنو، مذاق کرنا جہلا کا کام ہے،
میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں جھولا میں سے نہیں ہوں۔ پھر قرآن بولا، پلٹ کے وہی لوگ کہنے لگے اچھا ہے موسیٰ یہ بتائیے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جو حجت وقت ہے وہ مذاق نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کی حجت کو تمام کر رہا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے اے موسیٰ یہ بتائیے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں جواب میں جناب موسیٰ نے کہا میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ کم سن ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل یہی اکتفا کر لیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ کہا قوم بنی اسرائیل جزیات میں پڑی، اللہ نے ان کی آزمائش کرا دی۔ پتہ یہ چلا جب بندہ نقطے کو چھوڑ کے جزیات میں پڑتا ہے اللہ کی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک درود پڑھیے بابا نے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بھئی توجہ ہے، مولا فرما رہے ہیں دیکھیں یہ کیوں اور کیسے جہاں ہوگا نا، یعنی جہاں علت گیری ہوگی اللہ وہاں آزمائش بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے، آزمائش بڑھا دی۔ اب جب آزمائش بڑھ گئی پھر قوم نے کہا اچھا ہے موسیٰ یہ بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ پلٹ کے جناب موسیٰ نے کہا میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ مولا کہتے ہیں پلٹ کے پھر قوم بولی اے موسیٰ یہ بتائیے کوئی آسان سی نشانی بھی ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ پلٹ کے جناب موسیٰ نے کہا میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ گائے ایسی ہو، گائے ایسی ہو نہ زیادہ سدھائی ہوئی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہوئی ہو اور بے داغ ہو۔ قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ ہم سمجھ گئے یہ نشانیاں آسان ہیں۔ بس وہ قوم نکلی اس گائے کی تلاش میں متلاشی بن کے، جب وہ قوم چلی ہے ایک جوان ملا، ایک جوان ملا جس کے پاس وہ گائے تھی جیسی بنی اسرائیل کو چاہیے تھی، جیسی گائے بنی اسرائیل کو چاہیے تھی۔ آگے بنی اسرائیل والے اس جوان کے پاس بتائی نشانیاں۔ اب چونکہ وہ جوان جانتا تھا کہ یہ واحد گائے ہے جو میرے ہی پاس ہے، جس میں ان تمام نشانیوں کا جو بتایا گیا ہے پورے کا پورا خلاصہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے اس جوان سے کہا کہ یہ بتائیے اس گائے کی قیمت کیا ہے، اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس جوان نے کہا یہ جو اس گائے کی کھال ہے نا اس کو سونے سے بھر دو۔ توجہ کیجیے گا، اس کو سونے سے بھر دو۔ مولا فرماتے ہیں جیسے ہی یہ سنا تو بنی اسرائیل نے کہا اتنی قیمت، اتنی مہنگی گائے؟ پلٹی قوم جناب موسیٰ کے پاس آ گئی، آ کے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ گائے تو مل گئی ہے لیکن قیمت بہت زیادہ ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اگر تم پہلے اکتفا کر لیتے، اگر تم پہلے اکتفا کر لیتے تو اتنی قیمت نہ دینا پڑتی، بس اب جو بھی ہو جیسے بھی ہو اس کی قیمت ادا کرو، وہی گائے چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل گئے، گائے لے آئے۔ اب جب بنی اسرائیل گائے لے کر آ گئے، گائے لے کر آ گئے، اب ذہن میں رکھیے گا گائے لے کر آ گئے۔ اب قرآن نے مزاج بدلا، پہلے اللہ بالواسطہ خطاب کر رہا تھا یعنی موسیٰ کے ذریعے، اب مزاج بدل گیا متکلم کا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، جب گائے آ گئی ذبح ہو گئی، فَقُلْ نَضْرِبُهُ، اور ہم نے کہا
اسے ضرب لگاؤ بے واضحہ ایک حصے سے دوسرے حصے کو. دیکھیں بیداری کا ثبوت دے. جب گائے ذبح ہو گئی تو مزاج بدل گیا متکلم کا. جو پہلے بالواسطہ خطاب کر رہا تھا اب وہ بلاواسطہ مخاطب ہو گیا، یعنی مقام میں سے مقام ہم پر آ گیا. اللہ مقام میں سے مقام ہم پر آ گیا اور ہم کے مقام سے کلام کر رہا ہے. کیا کہ ہم نے کہا کیا کرو کہ اس کے ایک حصے کو مردہ کے دوسرے حصے سے مس کرو. اس کے ایک حصے کو جو مردہ ہے اس کو مس کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، کہ بے شک اللہ ایسے ہی مردہ کو زندہ کرتا ہے. یریکم، تاکہ تمہیں دکھاتا رہے آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو. لیکن مجھے آپ کو بیدار کرنا ہے. آپ سوچئے حجت وقت ہے موسیٰ، معاملہ ہے ایک مردہ ہے اسے زندہ کرنا ہے. قرآن فٹنس بنا رہا ہے اپنے آپ کو کہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس چیز کا اقرار کرے گا کہ یہ واقعہ قرآن میں ہے. ہوا کیا کہ قوم موسیٰ میں ایک شخص قتل ہوا. قوم جناب موسیٰ کے پاس آئی، آگے قاتل کا نام پوچھا. قاتل کا نام بتانے کی بجائے جناب موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک ٹکڑا لو. اب آپ سوچئے جو گائے حیات تھی جب ذبح ہو گئی اب حیات نہ رہی، اس کا ایک ٹکڑا لیا. جیسے ہی ٹکڑا لیا وہ ٹکڑا اس مردے کو لگایا جس کی حیات باقی نہ تھی، یعنی ایک کی حیات جا چکی تھی، ایک کی حیات تھی. جس کی حیات تھی اس کو فنا کیا. بھائی گائے کی حیات کو جب ذبح کیا اس کا ایک ٹکڑا لیا، یعنی ایک مردے کو دوسرے مردے کے لیے جیسے ہی اس کے ایک ٹکڑے کو مردے کو لگایا گیا فوراً وہ مردہ اٹھا، لبیک یا رسول اللہ. ایک درود پڑھیے آواز ہے بولو. دیکھیں سورہ مومنون کا ایک واقعہ یہ آپ کی بیداری کے لیے. جناب موسیٰ اور جناب ہارون. جناب موسیٰ یاد رکھیے اپنے دور کی حجت ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب امت ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. ہم نے فرعون کی جانب جناب موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور سلطان مبین کے ساتھ. یعنی بھیجنے والا اللہ ہے، جانے والے موسیٰ اور ہارون ہیں. جو ساتھ گیا وہ سلطان مبین ہے، جو ساتھ گیا وہ سلطان مبین ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے دربار کی جانب جا رہے تھے تو ان کے دل میں خوف تھا، ان کے دل میں خوف تھا، ان کے دل میں خوف تھا. مولا فرماتے ہیں یکجا ایک گھوڑا سوار آیا جس نے ظریفت کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان دونوں بھائیوں کے پاس رکا. رکنے کے بعد اس نے کہا اے موسیٰ اور ہارون تم میرے پیچھے پیچھے اطمینان سے چلتے ہو. کہا ادھر اس نے یہ کلمات ادا کیے، موسیٰ کے دل میں اطمینان آ گیا. موسیٰ کے دل میں اطمینان آ گیا. کہا بس وہ گھوڑا سوار آگے آگے چلا، پیچھے دونوں بھائی چلے. کہا وہ گھوڑا سوار سفر کو چونتا ہوا قریب فرعون پہنچا. فرعون کے قریب پہنچ کر اس نے کہا اے فرعون سن، یہ جو پیچھے دو بھائی آ رہے ہیں خاموشی سے ان کی بات سننا، ان کی اطاعت کرنا. یہ کہہ کے وہ گھوڑا سوار وہاں سے غائب ہو گیا. موسیٰ اور ہارون چلتے چلتے جیسے ہی فرعون کے پاس پہنچے، کون فرعون جو خود ساختہ خدا تھا، جو کہتا تھا میری یہ سلطنت ہے، یعنی اسی کی سلطنت میں، اسی کی خدائی میں کسی نے آگے فرعون کو دھمکی دی. جس نے دھمکی دی بنص قرآن سے سلطان مبین کہتے ہیں. بنص قرآن سے سلطان مبین کہتے ہیں. بس اس نے فرعون کو دھمکی دی اور وہ گھوڑا سوار وہاں سے چلا گیا. دونوں بھائی قریب آئے.
فرعون نے کہا آج نہیں کل تم آ جانا، تم جو کہو گے، ہائے 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 ہائے، تم جو کہو گے میں تمہاری بات سنوں گا، آج نہیں۔ تو جو خود ساختہ خدا کو اس کی خود ساختہ سلطنت میں اور بانگے دہل دھمکی دے، اسے سلطان مبین کہتے ہیں۔ جو موسیٰ اور ہارون کے قلوب میں اطمینان پیدا کرے، اسے سلطان مبین کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اسے سلطان مبین کہتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ حدیث سماعت فرمائیے، ایک شخص نے امام سے پوچھا مولا کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ جناب ابراہیم بھی اولوالعزم پیغمبر، جناب موسیٰ بھی، وہ بھی صاحب کلمہ، یہ بھی صاحب کلمہ، وہ بھی صاحب شریعت، یہ بھی صاحب شریعت، مولا پھر یہ مسئلہ کیا ہے، یہ معمہ کیا ہے؟ مولا یہ بتائیے ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ مطمئن تھے، موسیٰ جب فرعون کی جانب چلے ان پہ خوف مبتلا تھا، مولا کیا وجہ ہے؟ دونوں اولوالعزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب امت بھی ہیں۔ مسکرا کے صادق آل محمد نے کہا سن، ابراہیم کے پاس اطمینان اس لیے تھا، اس لیے کہ ہم اولاد ابراہیم میں ہیں۔ قلب ابراہیم میں اطمینان اس لیے تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، یعنی ہم محمد اور آل محمد، بس جہاں ہم ہو اطمینان اور یقین وہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب دونوں بھائی چلے گئے، آ گیا مولا علی کا دور، آ گیا مولا علی کا دور۔ مولا علی خطبے میں کہتے ہیں جس نے فرعون کو جا کے دھمکی دی وہ میں تھا، وہ میں تھا جس نے موسیٰ اور ہارون کے قلوب میں اطمینان بخشا۔ اللہ کا وہ سلطان مبین میں ہوں۔ موسیٰ کی قوم میں اس کی نصرت کے لیے اللہ نے میرا نام سلطان مبین رکھا، اپنے حبیب محمد کے لیے میرا نام سلطان نصیر رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کہا وہ میں تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جیسے ہی مردہ زندہ ہوا لگا کیا؟ ایک گائے جس کی شناخت جناب موسیٰ نے کروائی، وہ گائے ذبح ہوئی، ذبح ہونے کے بعد مردہ ہو گئی، اس کا ایک ٹکڑا لیا گیا، ٹکڑا بے جان شہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ٹکڑا لیا گیا بے بازیہ، یعنی بعض شے سے دوسری شے کو مس کیا گیا۔ جیسے ہی وہ گائے کا ٹکڑا اس مردہ کو لگا، مردہ مردہ نہ رہا، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا اٹھا، کہتا ہوا اٹھا، یعنی یہ طے ہوا، یہ طے ہوا کہ اللہ نے مجھے آپ کو قرآن میں دعوت غور و فکر دی ہے کہ میں ایسا محیط ہوں، میں ایسا حیات کنندہ ہوں، ایسی حیات بخشنے والا ہوں کہ میں جب چاہوں زندہ کو زندہ سے، جب چاہوں مردہ کو مردہ سے۔ نتیجہ دے رہا ایک گائے کا ٹکڑا۔ توجہ رہے، ولایت بہت مشکل شے ہے، مدعی ولایت میں آپ سب، لیکن دلیل ولایت بہت مشکل شے۔ مولا کیوں کہہ رہے ہیں الدین هو الولایہ، یہ دین فقط ولایت ہے۔ کیا کہہ کے اٹھا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اب یہ واقعہ قرآن میں رقم ہے، ہر ایک جو بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے جب وہ یہ واقعہ پڑھے گا، جو صاحب عقل ہوگا وہ ضرور سوچے گا کہ قرآن نے، دیکھیں قرآن میں 70% بنی اسرائیل کا ذکر ہے، 70%، اور بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ، یعنی جناب موسیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی اور انتہائی نخرے والی، یعنی سامنے دریائے نیل بکھرا ہوا ہے،
سے کہہ رہی ہے کہ ہم 12 قبائل جیسے پہلے رہتے تھے الگ الگ، جب اس دریا سے گزریں گے تو راستے بھی الگ الگ چاہیے، یعنی سامنے موت ہو قوم کو جو ہے توجہ ہے، نخرے دیکھیں جناب موسیٰ کی قوم کے، اور جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے نخرے اٹھائے بھی۔ اب جب جناب موسیٰ نے تبلیغ کر دی اپنی قوم کو کہ اس گائے کے ٹکڑے کو تم اس مردہ کو لگاؤ، نتیجہ کیا ہوگا کہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ واقعہ قرآن میں آ گیا، جب یہ واقعہ رقم ہے کہ میرے آپ کے لیے رسول خدا نے اعلان ولایت کیا، مولا امیر المومنین کا دور شروع ہوا، مسجد کوفہ ہے، دعویٰ وہاں ہے، ابھی دلیل دینے جا رہا ہوں اور آپ سے جا رہا ہوں، مسجد کوفہ ہے۔ جناب میثم تمار یہ کہتے ہیں کہ مجمع بھرا پڑا تھا، یعنی جمع غفیر کا مسجد کوفہ، کہا لوگوں کے جھرمٹ میں مولا ایسے دکھ رہے تھے جیسے ستاروں میں چودھویں کا چاند، جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چودھویں کا چاند۔ جناب میثم تمار کہتے ہیں کچھ وقت گزرا کہ ایک شخص داخل مسجد ہوا، یہ شخص جب داخل مسجد ہوا تو جناب میثم یہ کہتے ہیں نہ اس نے کسی کو سلام کیا، تیزی سے گزرتا ہوا آگے آیا، ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، ریشمی لباس پہنا ہوا، کہا آ کر یہ کہنے لگا، یہ کلمات ادا کی کہ تم میں کون ہے وہ جو شجاعت کا مجتبی ہے، جو فصاحت و بلاغت کا شاہسوار ہے، جو مولود کعبہ ہے، جو ابو طالب کی شاخ گل تازہ ہے، توجہ ہی نہیں کر رہے، جو ابو طالب کی شاخ گل تازہ ہے، تم میں کون ہے وہ جس نے محمد کی مدد کی، تم میں کون ہے وہ جس نے عمرو بن عبداللہ کو قتل کیا۔ کہا ادھر اس نے یہ کلمات ادا کیے، ادھر میرے مولا بولے اے سعید بن فضل بن ربی بن مدرکہ بن سلیم، اللہ اکبر، کہا ادھر مولا نے اس کا پورا شجرہ گنوایا، اس نے کہا یا علی حاضر ہوں، یا علی حاضر ہوں۔ جب میثم تمار کہتے ہیں پلٹ کے میرے مولا نے کہا انل کنز اللہ، سن میں اللہ کا خزانہ ہوں، سن میں اللہ کا خزانہ ہوں، میں کاف والقرآن المجید ہوں، میں صراط مستقیم ہوں، میں نبع العظیم ہوں، میں وہ ہوں جس کی گواہی بادل دیتے ہیں، میں وہ ہوں اہل عقل جس کے علم کی شہادت دیتے ہیں، سن میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، سن میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور سن میں ان کا داماد ہوں۔ ایک درود پڑھیے گا مولا یا علی، کہا میں ان کا بھائی ہوں، میں ان کا بھائی ہوں۔ پلٹ کے اس شخص نے کہا ہم نے یہ سنا ہے، توجہ کیجئے، اس کے حوالے لے لیجیے، القطرۃ من بہار، معجزات آل محمد، دمۃ الثاقبہ، ابن شہر عاشور، عیون المعجزات، ان تمام کتب میں یہ واقعہ رقم ہے، یہ واقعہ رقم ہے۔ یہ شخص یہ کہنے لگا جب مولا نے اس کا شجرہ گنوا دیا، کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، زندہ کو مردہ کرتے ہیں، مفلس کو غنی کرتے ہیں، غنی کو مفلس کرتے ہیں۔ مولا نے کہا تو اپنا مقصد بتا، ہائے 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 ہائے، مولا نے کہا تو اپنا مقصد بتا۔ کہا میں 60,000 لوگوں کی طرف سے ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، ساتھ ایک میت لایا ہوں، میرے ساتھ ایک میت ہے جو رات کو مردہ پائی گئی۔ میرا قبیلہ یہ جاننا چاہتا ہے، میرا قبیلہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا قاتل کون ہے۔ کہا ادھر یہ جملے ادا ہوئے،
جناب میثم تمار کہتے ہیں مولا نے مجھے کہا اے میثم تمار، میں نے کہا جی مولا، کہا اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ، کوفے کی ایک ایک گلی ایک ایک گلیاں میں جا کے اعلان کر دو کہ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے محمد کے وسیع کو کیا فضیلت بخشی ہے وہ کل صبح نجف آ جائے، وہ کل صبح نجف آ جائے۔ المختصر رات بسر ہوئی، صبح کی نماز ادا کی، مولا امیر المومنین جانب نجف چلے، ہر ایک جانب نجف چلا۔ وہ جو آیا تھا 60,000 لوگوں کا نمائندہ بن کے، اس نے میت کو لیا، پہنچ گیا نجف۔ اب سامنے میت ہے، وہ شخص ہے، ہزاروں کا مجمع ہے۔ پہلا خطاب مولا علی کو، مولا علی کہنے لگے اے اہل کوفہ سنو، اے اہل کوفہ سنو، جو مشاہدہ کرو، یعنی جو تمہیں نظر آئے گا، جو تم آنکھوں سے دیکھو گے، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کہا جو تم مشاہدہ کرو اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اور سنو جو میں کہوں، جو میں کہوں اسے ایک دوسرے میں نشر کرو۔ یہ کہنے کے بعد مولا اس سے مخاطب ہوئے، وہ شخص قریب آیا، میت سے کپڑا ہٹا، میت سے کپڑا جب ہٹ گیا، ایک انتہائی خوبصورت جوان تھا، دیکھا مولا نے، کہا یہ بتاؤ کیسے مرا؟ علی کو دیکھ لیا، کیسے مرا؟ وہ شخص کہنے لگا 4 دن پہلے اپنے بستر پر مردہ پایا گیا، اور قوم یہ چاہتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اگر آپ بتائیں گے تو ہم آپ کو حجت وقت تسلیم کریں گے، ہم آپ کو حجت وقت تسلیم کریں گے، یعنی ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، زندہ کو مارتے ہیں، مفلس کو غنی کرتے ہیں، غنی کو مفلس کرتے ہیں، یہ جو آپ کا دعویٰ ہے نا اس کی آپ دلیل دے دیجئے، ہم آپ کو حجت خدا مان لیں گے۔ مولا نے کہا سنو، اب ہر ایک سن رہا تھا، مولا نے کہا سنو، یہ شخص جو ہے اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے، اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے۔ کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی، پھر کچھ عرصہ کے بعد اس شخص نے دوسری شادی کر لی، چچا کو پیش آیا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ وہ پلٹ کے کہنے لگا جو آپ نے کہا، جب تک یہ مردہ اٹھ کے نہیں کہے گا، جب تک یہ مردہ اٹھ کے نہیں کہے گا، ہم اس وقت تک اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ توجہ ہے، موسیٰ نے مردہ زندہ کرنے سے پہلے یہ نہیں بتایا تھا، اللہ اکبر، یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کس نے مارا۔ علی نے کہا جو میں نے بتا دیا بس زندہ ہونے کے بعد یہ وہی بولے گا، اس لیے کہ جو میں بول دوں پھر اس کے بعد ہر کوئی وہی بولتا ہے۔ کہا کہ جب تک خود نہیں بتائے گا ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا جملے ہیں، جناب میثم تمار کہتے ہیں کہ جب ان جملوں کا تبادلہ ہو گیا پھر میرے مولا نے سوئے آسمان رخ کیا، اللہ کی حمد کی، محمد پہ درود بھیجا، اللہ کرے آپ پہنچ جائے، اللہ کرے آپ پہنچ جائے، اللہ کی حمد کی، محمد پر درود بھیجا، حمد کر کے بتایا میں عبد ہوں وہ میرا معبود ہے، حمد کر کے بتایا میں عبد ہوں وہ میرا معبود ہے۔ ایسے بھی اللہ کی حمد کا مطلب ہے علی کے فضائل بیان کرنا، اللہ کی حمد کا مطلب ہے علی کے فضائل بیان کرنا۔ ادھر مولا علی نے حمد کی، اس کے بعد محمد پر درود بھیجا، درود بھیجنے کے بعد جناب میثم تمار یہ کہتے ہیں مولا نے اس شخص سے یہ کہا، توجہ کیجیے گا، اس شخص سے یہ کہا سنو
مخاطب میت سے ہے، سن لوگ رہے، سنو سنو، میں علی بنی اسرائیل کی گائے سے افضل ہوں. ہائے 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 ہائے، توجہ کیجئے گا، میں علی بنی اسرائیل کی گائے سے افضل ہوں. کہا میرا وجود اس کے وجود سے، میرے جسم کا ہر ٹکڑا اس کے ہر ٹکڑے سے بہتر اور افضل ہے. تم اگر ماننے پہ آتے ہو تو بنی اسرائیل کی گائے سے ایک مردے کی حیات مانتے ہو، نہیں ماننے پہ آتے تو بغض علی میں. توجہ ہے، کیا کمال ہے میرے مولا کا. کہاں میں، کہاں بنی اسرائیل کی گائے. اب آپ دیکھیے اللہ مجھے آپ کو قرآن میں باؤنڈ کر لیتا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ تمہارا قرآن پہ ایمان ہے. اب اگر تمہارا قرآن پہ ایمان ہے تو میں نے قرآن میں یہ واقعہ رقم کیا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک بندہ قتل ہوا تھا، اس کے قاتل کا پتہ کرانے کے لیے، لگانے کے لیے ایک گائے ذبح ہوئی. اس گائے کے ایک ٹکڑے نے ایک مردہ کو حیات بخشی، ایک مردہ کو حیات بخشی. اب یہ جو دعویٰ ہے قرآن میں، اللہ نے مخلوق میں اس کی دلیل دینی ہے. دلیل کے ذریعے کو علی کہتے ہیں، دلیل کے ذریعے کو حسن کہتے ہیں، دلیل کے ذریعے کو حسین کہتے ہیں. حسین سے لے کے اللہ کے دلائل کی آخری دلیل کو قائم والے محمد کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے، خدا کی قسم ملکات دیکھتے ہیں. کہا میں کون ہوں؟ کجا بنی اسرائیل کی گائے، کجا میں علی، کجا اس کا جسم، کجا میرا جسم، کجا اس کا ایک ٹکڑا، کجا اس کا ایک ٹکڑا، کجا میرا ایک ٹکڑا. یہ کہنے کے بعد اس جنگ غفیر میں میرے مولا نے اس مردے کو ٹھوکر ماری. ٹھوکر مارنے کے بعد مولا نے اس مردے کو ٹھوکر مارنے کے بعد ایک کلمہ کہا اٹھ اٹھ، اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے. اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے. یہاں نہیں رکے، کہا اٹھ اے مدرکہ، اے ابن حنزلہ، ابن حنزلہ، ابن عنان. ادھر مولا نے یہ کلمات ادا کیے. ادھر جب مردہ زندہ ہوا تھا کیا کہا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ. ادھر یہ مردہ زندہ ہوا، کہنے لگا لبیک یا محیی العظام، اے ہڈیوں میں حیات ڈالنے والے. ہڈیوں میں حیات ڈالنے والے، اے اللہ کی دلیل، اے علی ابن ابی طالب، میں حاضر ہوں. مولا نے کہا بتا تجھے کس نے قتل کیا. جو مولا نے کہا تھا ویسے ویسے جب اس نے بیان کر دیا. پلٹ کے مولا نے کہا بتا کیا اپنے گھر والوں کی جانب جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا جس نے آپ کو دیکھ لیا، ہائے 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 ہائے، مولا جس نے آپ کو پا لیا اس نے پھر ان سب سے اب کیا لینا. اس لیے مولا کہتے ہیں اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مرنے کے بعد کیا ہے، تم ایک لمحہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ ہے علی، مخلوق میں اللہ کی دلیل. اللہ قرآن میں دعویٰ کرتا ہے، محمد اور آل محمد مخلوق میں اس کی دلیل دیتے ہیں. جب یہ دلیل دیتے ہیں تو وہ محی مانا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، ہمارے مسائل سوچ کے روتے ہیں. اللہ اکبر. آزادانہ نے مظلوم کرتا. کربلا کا عینی شاہد ہے میرا 5واں امام.
سن کیا تھا؟ کہیں 4 سال، کہیں 5 سال۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص کی، یعنی 5ویں امام محمد باقر فرماتے ہیں، جس شخص کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اس شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جناب علی اکبر کی مجلس کروائے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرے، اس کی دعا مقبول ہو۔ اللہ خدا کی قسم، علی اکبر، علی اکبر۔ جناب منہال کا نام تو آپ نے سنا ہے۔ مولا سید سجاد جب پلٹ کے مدینہ آ گئے تو مولا سید سجاد شادیوں میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ جناب منہال کی اور ان کی زوجہ کی آپس میں بات ہوئی۔ زوجہ نے کہا ہے منہال، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ حجت وقت مولا سید سجاد کو بلایا جائے۔ کہا آپ جا کے دعوت دیجیے۔ جناب منہال مولا کے گھر آئے، آگے کہا مولا گھر میں شادی ہے بیٹے کی، مولا ہماری خواہش ہے کہ آپ شادی میں شرکت کریں۔ ادھر شادی کا لفظ آیا، مولا نے پلٹ کے کہا ہے منہال، جب سے علی اکبر زمین سے زمین پہ آیا ہم نے شادیوں میں ملنا۔ جب سے علی اکبر، جب منہال نے مولا کو ملون دیکھا، جانے میں گھر آ گئے، گھر آئے آگے زوجہ کو بتایا۔ زوجہ نے کہا منہال ایک کام کیجیے، ٹھیک ہے مولا نہیں آتے، آپ جا کے مولا سے یہ کہیے کہ مولا ہمارے گھر میں جناب علی اکبر کی مجلس ہے۔ جناب علی اکبر کی مجلس ہے، کہا یقیناً مولا آ جائیں گے۔ جناب منہال چلے، پہنچے مولا کے گھر، آگے کہا مولا ٹھیک ہے آپ شادی میں شرکت نہ کریں، لیکن مولا گھر میں جناب علی اکبر کی مجلس ہے، مولا آپ اس میں تو آئیں گے نا۔ بس ادھر یہ جملے منہال نے ادا کیے، ادھر بی بی زینب عالیہ نے سنے۔ ایک حدیث سے کہا جا کے بیٹا سید سجاد سے کہہ دو کہ جب علی اکبر کی مجلس میں جائے تو کوئی اللہ کو ساتھ لے کے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ کوئی دل حسین سے پوچھے کیا ہے علی اکبر؟ 18 مرتبہ روایات ملتی ہیں، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے، علی اکبر باہر آئے ہیں، پھر سب سے زیادہ تاخیر ہے، سب سے زیادہ وقت لگا رخصت علی اکبر کو، خدا جانے کیا ہے حسین کا علی اکبر۔ حسین نے علی اکبر کو جب بھیجنا چاہا تھا، جملہ دیکھیے، میں آپ کثرت سے سنتے ہوں، اے علی اکبر، جی بابا، کہا پلٹ پلٹ کے اپنے بابا کی جانب دیکھتا رہنا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا علی اکبر، اگر تیرا کوئی اکبر ہوتا تو پوچھتا۔ بس ادھر زین سے زمین پر علی اکبر آئے، علی اکبر زین سے زمین پر آئے، حسین ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، وہاں گرے، بی بی فضہ در خیمہ پہ گری، ام لیلہ مسلے پر گر گئی۔ مقاتل نے لکھا کہ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا ادرکنی یا مولا، آئیے یا مولا۔ ایک واحد علی اکبر تھے جن کی صدا یہ تھی بابا مقتل میں نہ آنا، یہاں دشمن پشت سے وار کرتا۔ غریب زہرا کوہنیوں کے بل چلتا ہوا لاش علی اکبر پہ آئے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اظہر حسن سے بھی صاحب کہا کرتے تھے، حسین مدینے سے چلے ریش مبارک سے ہوتی
میری گردن میں ڈال، میرا لال، میرا علی اکبر اور میرا شبیر محمد بیٹا، میں تجھے خیمے میں لے جاؤں۔ ایک ہاتھ ڈالا، حسین اٹھنے لگے، دوسرا ہاتھ نہ ہٹو۔ حسین نے کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ، اکبر خاموش، پھر پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا، علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا۔ حسین نے کیا دیکھا؟ برچھی کی علی، گلے کا علی اکبر۔ حسین اٹھے اور رسول آسماں کر کے کہا، دادا ابراہیم دیکھیے، نہ بیٹے کی آنکھوں پر پھٹ دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ دوبارہ لاشیں پر جھکے، آخری جملہ، جب لاشیں پر جھک گئے، اسی اثنا میں قاصد صغری آ گئے۔ کہا یا حسین ابن علی کون ہے؟ مولا نے کہا میں۔ ایک خط دیا، مولا حسین نے خط لیا، آخری جملہ، جب خط لیا